السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، ولایت باسعادت معصومہ قوم حضرت معصومہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور آنے والی تاریخ میں ہم سب کے 8ویں امام علی بن موسیٰ الرضا علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت باسعادت کی تبریک و تہنیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان دونوں ولادتوں کے بیچ میں جن ایام کو دہ کرامت یا عشرہ کرامت کہا جاتا ہے، اس کی بھی تبریک و تہنیت اور مبارکباد آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ دہ کرامت ان دو تاریخوں کے بیچ کا وہ عشرہ کہ جس میں ہم ان شخصیات کی سیرت سے استفادہ کریں اور اپنے آپ کو کرامت انسانی یا کرامت کے مقام تک پہنچائیں، یہ بہترین فرصت اور بہترین وسیلہ ہے ہم سب کے لیے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت یعنی انسان کی بزرگی، انسان کو باعظمت ہونا، انسان کا بڑا ہونا۔ روایات کے اعتبار سے اگر لفظ کرامت کے معنی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی کرامت یعنی وہی جو انسان کے اندر دین ہے، جتنا انسان دیندار ہے اتنا کرامت ہے اس کے اندر، یعنی اتنا وہ باعظمت ہے، باعزت ہے۔ کرامت کے معنی یہی ہے کہ جو بھی انسان کے اندر دینداری کا معیار ہے، اسی اعتبار سے مفہوم کرامت یہ ہے کہ انسان کی اتنی ہی عزت ہے یا اتنی ہی انسان کی ویلو ہے۔ لہذا رسول کا یہ قول کہ انسان کے اندر جتنی دینداری ہے وہی اس کی کرامت ہے، یا دوسرے قول میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرامت یعنی انسان کی گناہوں سے دوری، انسان کس حد تک اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہی اس کی کرامت ہے، یہی اس کی ویلو ہے۔ یا ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کرامت یعنی انسان کی نگاہ میں دنیا کا چھوٹا ہو جانا، انسان اپنی نگاہ میں دنیا کو چھوٹا محسوس کرے، کیونکہ جب تک انسان دنیا کو بڑا محسوس کرے گا اس کا مطلب کہ وہ خود چھوٹا ہے، اور جب انسان بڑا ہو جائے گا تو اس کی نگاہ میں خود بخود دنیا چھوٹی ہو جائے گی۔ تو کرامت کا جب انسان کرامت کے مقام پہ پہنچے گا، عزت اور عظمت کے مقام پہ پہنچے گا، انسانی ویلوز، انسانی اقدار اس کے اندر آئیں گے، تو اس کی نگاہ میں خود بخود دنیا چھوٹی ہو جائے گی، دین کو وہ اہمیت دے گا، دین اس کے لیے معیار ہوگا، خود بخود گناہوں سے اس کو نفرت ہو جائے گی، خود بخود وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں بھی کرامت کا جو مفہوم ہے وہ یہی مفہوم ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، انسان دین کو اپنا لے، یا بعض جگہ پہ مولا فرماتے ہیں کہ کرامت یعنی انسان اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول کرے، کرامت یعنی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے، نفس امارہ پہ کنٹرول کرے۔ لہذا یہ ساری باتوں کو اگر جمع کیا جائے تو کرامت کا مفہوم جو ہم لوگوں کے سامنے ان روایات کے سائے میں، اس کی روشنی میں آتا ہے، وہ یہ کہ انسان کی دینداری، انسان کا گناہوں سے دور ہو جانا، انسان کی نگاہوں میں دنیا کا چھوٹا ہو جانا، انسان کا اپنے خواہشات پہ کنٹرول کر لینا یا اپنے نفس پہ کنٹرول کر لینا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کرامت کے معنی میں محسوس جس میں کرامت کے معنی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کرامت کا مفہوم بعض روایت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک یہ بھی ہے کہ دوسرے کے بوجھ کو اٹھانا۔ بعض اوقات انسان دوسرے کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے ہم سے کیا مطلب، نہیں، دوسرے کی ذمہ داریوں کو، دوسرے کے بوجھ کو اٹھانا، یعنی کیا مطلب، دوسرے کی ہیلپ کرنا جو در واقع ہماری ذمہ داری نہیں تھی، یا بعض اوقات تھی لیکن دوسرے سے متعلق تھی، یہاں پہ انسان قربانی دیتا ہے، یہاں پہ انسان دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے،
یہ کرامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اتنا بڑا ہے، اس کے دل میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی ان کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کرامت کے لیے بہت واضح اور بہت کلیئر اس بات کو پیش کیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت شریفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں سے صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے۔ خوب یہی مفہوم ہے، یعنی تقوی کا مطلب دینداری میں سب سے آگے ہو، گناہوں سے دوری میں سب سے آگے ہو، اس کی نگاہ میں دنیا کی ویلو نہ ہو، دنیا سے بے رغبتی میں سب سے آگے ہو۔ یہ مفہوم کرامت ہے۔ یہ جو عشرہ کرامت ہے، اس کے ایک سرے پہ معصوم قم کی ولادت، دوسرے سرے پہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، یہ دو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی سیرت سے ہم فیض یاب ہو کے کرامت انسانی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ائمہ کی سیرت ہی دینداری ہے، لہذا ان کی سیرت کو ہم اپنائیں۔ دہ کرامت، عشرہ کرامت ہمارے لیے وہ موقع ہے کہ ان ایام میں ہم اپنے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور معصوم قم کی سیرت کو دیکھیں اور ان سیرت کے سائے میں اور ان کی روشنی میں ہم یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو آج خود قم، معصوم قم کی جن کا مرکز اور مرقد قم میں ہے، اور آج قم پوری دنیا میں ایک علمی مرکز ہے۔ قم وہ علمی مرکز، وہ حوض علمیہ ہے کہ جو پوری دنیا میں علم، تقوی، معرفت، بیداری، بصیرت، غفلت سے دوری، نہ کتنی چیزوں کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو قم وہ مرکز ہے کہ جہاں سے وہ علوم لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں کہ جو عام انسان کو کرامت انسانی تک پہنچا سکتے ہیں، بلکہ پہنچا رہے ہیں۔ قم وہ مرکز ہے کہ جہاں سے وہ انقلاب لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہ جو انسان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے، انسان کو ایسا منقلب کرتا ہے کہ انسان عام انسان سے اٹھ کے کرامت انسانی کی منزل تک آتا ہے، اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جہاں پہ وہ انسانی اقدار، انسانی ویلوز کو محسوس کرتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان معتبر راستوں سے ائمہ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ اس کرامت انسانی کو حاصل کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ اسلام ناب محمدی، حقیقی اسلام، واقعی اسلام، کمپلیٹ اور مکمل اسلام، کہ جب اسلام کے تکے تکے کیے جا رہے ہیں، اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کوئی اپنے پسند کی چیز لے رہا ہے، کوئی اسلام کو استعمال کر رہا ہے، ایسی صورت میں کرامت انسانی یہ ہے کہ ائمہ کی سیرت کے اسلام کو اپنا کے ہم اپنے ویلوز میں اضافہ کریں۔ لہذا اس تبریک و تہنیت کے ساتھ یہ گزارش اور اس بات کی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم کرامت انسانی کو ان بزرگان اور ان ذرائع سے حاصل کر سکیں۔ یہیں پہ ایک اور مناسبت ہے جو شاہ چراغ سے متعلق ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، احمد، اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک محمد کی جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، یہ شاہ چراغ میں دفن ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو امام زادے ہیں، بزرگ شخصیات ہیں۔ یہ تشریف لائے تھے اور دشمنوں نے ان پہ حملہ کیا اور دشمنوں سے مقابلہ کیا انہوں نے، اور بعد میں سازش کے تحت ان کو شہید کر دیا گیا، اور یہ دونوں شخصیات شیراز میں شاہ چراغ میں دفن ہیں۔ یہ شخصیات بھی ہم کو رہنمائی کرتے ہیں کہ دین کے لیے کس حد تک ہم قربانی دے سکتے ہیں اور کس حد تک ہم دین کے لیے ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اسلام ناب محمدی کی حفاظت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔